بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں بیٹھنے کے لیے، اپنی بات کو سننے کے لیے، اپنی بات کو سنانے کے لیے موقع نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ آج جو بات عاجز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے وہ اللہ کے ایک محبت کرنے والے کی ہے جو اللہ کی یاد میں مجذوبیت اختیار کر گیا ہے۔ چنانچہ یہ حکایت ہے ایک چرواہے کی اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اور خدا تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں چاک گریبان روتا پھرتا تھا اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے خدا، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو کہیں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے ہیں تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا، آپ کی گدڑی سیا کرتا، آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا، آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا، اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا۔ اے اللہ، آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں۔ اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت میں تڑپ کر کرتا ہوں، بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔ الغرض وہ چرواہا حق تعالیٰ سے اپنا اضطراب عشق اس طور سے بیان کرتا تھا کہ شاعر نے ان کو ان الفاظ میں رقم دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک چرواہے کی ہے یہ داستاں، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام تھے جس زمان، اپنے خالق کی اسے تھی جستجو، دامان دشت و بیاباں کو بکو، گھل رہا تھا نالائے غمناک سے، جل رہا تھا عشق حق کی آگ سے، چاک داماں سینہ بریاں چشم تر، جذب حق سے پھر رہا تھا در بدر، چشم تر سے گریہ خوں تھا رواں، کر رہا تھا عشق سے آہ و فغاں۔ تو اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے یا ان کا کوئی
اس طرح سے سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرے، یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غم خواری کرے گا؟ اے جاہل، حق تعالیٰ کی ذات نقصان اور احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو جلد توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں۔ اس چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا، اور غلبہ خوف و یاس اور شدت حزن و اضطراب سے گریبان پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی۔ اب کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا کام وصل کا تھا، نہ کہ فصل کا۔ تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب الوحیت کے منافی ہوتے ہیں، اور یہ ان کا جوش عشق ہوتا ہے، ترک ادب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ گفتگو عاشقاں درکار رب، جو شش عشق است نے ترک ادب، کہ پست نصیحت کرتے وقت اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اتنا زجر و عتاب نہ کرے کہ مایوسی پیدا ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس مجذوب کے اقوال پر بوجہ صاحب شریعت ہونے کے نفس عتاب ضروری تھا۔ تنبیہ حق کا مقصد تعلیم سے روکنا نہ تھا، بلکہ طریقہ تعلیم کی اصلاح تھا۔ اس لیے جو جاہل صوفیہ کا اس واقعے سے علماء شرع کی نکیر اور اصلاح سے نہ تو گریز جائز ہوگا اور نہ اپنے کو علماء شریعت سے افضل سمجھنا۔ علماء کا بڑا مقام ہے خدا تعالیٰ کے ہاں۔ اس بات کو سمجھے رکھیں کہ علماء شریعت کا حق تعالیٰ کے ہاں زیادہ بڑا مقام ہے ان جاہل صوفیہ سے جو صرف مختلف چیزوں پہ نکیر اور اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں۔ اور اس حکایت سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جو مجذوب ہوتا ہے نا، وہ اپنے جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا افعال ہیں۔ تو جذب جو ہے وہ اچھا اللہ کے حضور قرب پانے کے لیے تو ہے، لیکن شریعت کے اوپر قائم ہونے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے کو پکڑے گا یا پھر شریعت کے احکامات سیکھے گا۔ اسی لیے جو جذب میں بندہ ہوتا ہے نا، وہ ساری عمر صرف جذب میں ہی رہتا ہے۔ اس کو واصل باللہ ہونے کے لیے حقیقت میں تو وہ ہوتا ہے واصل باللہ، لیکن جو مقصود واصل باللہ کا ہے کہ شریعت پہ قائم رہتے ہوئے جو جس کا حکم ہے، جو صحیح طریقہ ہے، تو اس کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ علوم شریعت کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور فی زمانہ علم دین حاصل کرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔
چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بوڑھے ہیں، کسی کے پاس عذر نہیں ہے کہ وہ علم دین حاصل نہ کریں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے عاجز آپ کو یہ ضروری سمجھتا ہے کہ کسی کو نصیحت بھی کرنی ہے تو آپ کس چیز کی نصیحت کریں گے؟ جب آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، آپ نے دین کسی سے پڑھا ہی نہیں ہوگا، آپ نے احکامات شریعہ کو کسی سے سیکھا ہی نہیں ہوگا، وہ نور جو کسی استاد کے قدموں میں بیٹھ کے اس کی ڈانٹ کھا کے یا اس کے ذریعے سے اصلاح کر کے حاصل ہوتا ہے، وہ حاصل ہی نہیں کیا ہوگا تو آپ کیسے آگے بتائیں گے؟ تو اس طرح تو پھر آپ دوسرے بندے کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ دین پر چلنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے عالی اخلاق۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت جی دامت القاتم میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ان کو ایک دہریے نے کہا کہ بھئی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو ہے وہ تو تلواروں کی زور پر پھیلا، وہاں پہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ دین کو اور پھیلتا۔ تو حضرت جی دامت القاتم نے آگے سے اس بندے سے یہ بات کری کہ بھئی دیکھیں، آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ان کی بہادری اور شجاعت اور صرف اللہ سے ڈرنے کا یہ نام دیتے ہیں کہ وہ تلوار چلانا جانتے تھے، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر تو مافیا والا سسٹم ہو نا، جیسے پہلوانی والا ہوتا ہے کہ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو ہرائے گا تو تبھی وہ اس کی بڑائی مانے گا، تو ایسا تو نہیں ہوا، بلکہ یہ بات عاجز اپنی طرف سے ایڈ کی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی تلوار چلائی تھی جس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں آئے، تو وہ تھی اخلاق کی تلوار، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عالی تھے کہ ہر بندہ ان سے متاثر ہوتا تھا۔ تو یہ جو اخلاق ہیں یہی انسان کا کردار بناتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پردہ فرمانے سے پہلے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے کہ اس میں سمجھنا یہ چاہیے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ اس لیے اخلاق سب سے پہلے حاصل کریں، پھر اخلاق کے بعد جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ اصحاب صفہ نے یا صحابہ کرام نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ دیکھیں ہمارے تک تو دین پہنچ گیا نا، کتنے لوگوں کی قربانیوں سے، کتنے لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے محض اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے اس دین کے لیے وقف کیا، اور دین پڑھا اور دین پڑھایا۔ ایسے تو نہیں ہوا کہ سب لوگ سارے کام کو چھوڑ کے یا سارے کام اس طرح سے انہوں نے ختم کر دیے یا دین کی تعلیم کو ختم کر دیا اور کچھ کمانے میں لگ گئے اور کچھ دین میں لگ گئے، ایسے بھی نہیں ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان بھی کرتے تھے اور شریعت کا کام بھی کرتے تھے، علم پڑھتے بھی تھے، علم پڑھاتے بھی تھے، کاروبار کرتے بھی تھے، کاروبار کراتے بھی تھے، تو معاملات بھی کرتے تھے اور دین بھی پڑھاتے تھے۔
تو اب ہم لوگوں نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ دین کو سیکھنا بھی ہے اور پھر اپنے آگے آنے والی نسلوں میں دین کو پہنچانا بھی ہے. نہیں تو آج ہم لوگ دین سیکھ جائیں گے اور اپنے سے آنے والے بعد آنے والے لوگوں کے لیے دین یا تو روایت کے اندر رہ جائے گا یا محفلوں میں رہ جائے گا. بہت سارے لوگ تو ہم نے ایسے دیکھے کہ ان کو وضو نہیں آتا، نماز نہیں آتی. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے یہ طریقہ کیسے سیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن وضو نہیں آ رہا تھا، ہم نے فلاں بندے کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے سیکھ لیا، یا ہم نے فلاں حرکت کسی فلاں انسان کو کرتے دیکھی تو سیکھ لی. تو اس طرح سے خود سے مشاہدہ کر کے اگر آپ دین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت ٹھوکریں کھائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان سے دین پڑھنا شروع کیا جائے. اس کے اندر جو طہارت کے مسائل ہیں وہ سیکھے جائیں، وضو کے مسائل سیکھے جائیں، نماز کے مسائل سیکھے جائیں. اب ہر بندے کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 8 سال کا عالم کا کورس کرے، لیکن اتنا تو فرض ہے کہ وہ شریعت کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جو اس کی نماز کو صحیح رکھے اور قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا آتا ہو. یہ اتنا دین حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر نہ آپ لوگ خود دین پر چل سکتے، نہ اپنی اولادوں کو دین پر چلا سکتے. اسی وجہ سے موجودہ معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دین کے علامہ بھی ہوتے ہیں. سیکھتے دین ٹی وی سے ہیں اور پھر آگے اپنے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور دماغ کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو نئے نئے فتوے گھڑ کے دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اچھا اس طرح نہیں ہوا تو اس طرح، یہاں کی تار وہاں جوڑو، وہاں کی تار وہاں جوڑو، اور جی بلب تو روشن ہو گیا. تو اس طرح سے دین نہ سیکھیں، نہ دین آگے سکھائیں، بلکہ مستند علماء کرام سے دین پڑھیں. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اس کا ایک فائدہ تو اپنی ذات کو ہے نا کہ آپ کو دین آ جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی دین کے نام پر آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا، کہ آپ اس کو سمجھتے رہیں کہ وہ شریعت ہے اور اگلا بندہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو. تو ایسے بھی نہیں سیکھنا. ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ سمجھنا اور سیکھنا یہ ہمارے لیے اس وقت کی ضرورت ہے. پہلے تو لوگ صرف علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے، جیسے آج کل لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی شہر میں رہیں، لیکن وہاں کے علماء کرام سے رابطہ رکھیں. جو مسئلہ آئے، جیسا وقت ہو، اس حساب سے مسائل سیکھتے رہیں، پوچھتے رہیں. تو کم از کم علماء کا ساتھ ہوگا تو زندگی آسان ہوگی. نہیں تو اس کا تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھی دین سے باہر نکال رہے ہوں گے اور خود بھی غلطی کر رہے ہوں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان نے جب دین نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو وہ کسی کے بھی عمل کے اوپر ایک دم ریئیکٹ کرتا ہے، او بھائی تو کافر ہے. بھائی اگر کوئی مستحب عمل ہے تو اس کو مستحب کا درجہ دینا تھا، جو فرض عمل ہے اس کو فرض کا درجہ دینا تھا، جو نفل ہے ان کو نفل کا درجہ دینا تھا. اب اگر آپ نفل کے اوپر کسی کو کفر کا فتویٰ دیں گے تو پہلے تو آپ سے پوچھا جائے گا نا کہ بھائی آپ مفت سے مفتی ہیں یا دین پڑھ کے مفتی بنے ہیں. تو یہ کام معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے.
اور چوتھی بات، کوئی اصلاح کرنے والا اس لیے ضروری ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کوئی بھیڑ بکریاں تو ہیں نہیں، یا جنگل میں تو رہتے نہیں کہ اپنی مرضی سے جائیں گے باہر. سامان اٹھانا ہوگا تو خریداری کے وقت بھی اعتدال نہیں کریں گے، کپڑے خریدنے ہوں گے تب بھی اعتدال نہیں. بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پسند آئے وہ لے لو، چاہے پہننے کے لیے آپ کو 2 سال اس کا انتظار کرنا پڑے. بھئی ایک چیز خوبصورت لگ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، خوبصورت لگی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں کہ اس میں حسن کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے. یہ تھوڑی ہے کہ بس خرید لیا. تو اس طرح سے اس حکایت کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی معرفت کو پانا اور شریعت کے احکامات کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد دین ہے، اسلام ہے، صرف کمانا اور کھانا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اعتدال والا دین سکھائیں جو معاشرے میں مل جل کے چلنے والا ہمیں بنائے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ ہر دوسرے تیسرے بندے کے اوپر کفر کا فتویٰ ساد کے اور اپنی ایک دنیا میں علیحدہ چھپ کر بیٹھ گئے اور کسی سے بھی نہ ملیں کہ بھئی یہ بندہ تو کافر ہے اور یہ بندہ تو فلاں مسلک کا ہے اور یہ بندہ فلاں مسلک کا ہے. اس سے جو ہے دین دنیا بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، دین کی فہم بھی عطا فرمائے اور علم دین بھی عطا فرمائے. آج کے حوالے سے ہمارا جو دوسرا اس کا ٹاپک ہے وہ جو اصل جسے کہتے ہیں کہ جیسے برگر آپ لوگ کھاتے ہیں نا، تو برگر کے اندر کی جو درمیان کی چیز ہوتی ہے وہ اصل مزیدار چیز ہوتی ہے، باقی دونوں اوپر نیچے تو بند ہوتا ہے. تو ہم بھی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارے پاس سب سے اچھا چیز ہے وہ قرآن مجید کی وہ باتیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، اور وہ ہم لوگ تھوڑی سی اپنی وسعت کے مطابق کہ ہمارے اس جو ہماری آپس میں بیٹھنا ہے اللہ کی یاد میں، اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کی قرآن کی بات بھی ہو جائے. تو آج چوتھا سپارہ ہے اور چوتھے سپارے کے اندر نہیں، آج ہمارا ہے 5واں سپارہ. چوتھا سپارہ تو ہم لوگوں نے کل پڑھ لیا تھا. تو 5ویں سپارے کے اندر 8 باتیں ہیں. پہلی بات جو اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں وہ خانہ داری کی تدابیر ہیں کہ گھر کو کیسے چلایا جاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ عدل و احسان ہے. تیسری چیز جو اس میں ہے وہ جہاد کی ترغیب ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ منافقین کی مذمت ہے. 5ویں چیز جو ہے وہ قتل کی سزائیں ہیں. چھٹی چیز جو ہے وہ ہجرت اور صلاۃ الخوف ہے. پھر 7ویں چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ ایک واقعہ ہے. 8ویں چیز ہے سیدھے رستے پر چلنے کی ترغیب. اب خانہ داری کی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے. پھر عورت کا پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے اگر بیوی نافرمان ہے تو. دوسری اس کی تدبیر یہ بتائی گئی ہے کہ اگر وہ بات نہیں مانتی اور آپ کی بات آپ کو ایسے الفاظ نہیں ملتے کہ جن الفاظ سے آپ اس کو قائل کر سکیں،
تو ان کو پھر اپنے بستروں سے علیحدہ کر دیں، کہ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دیں۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی قدم کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی پٹائی کریں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جس حد کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مکے جڑ دینے ہیں اور گلوز پہن لیے اور آج باکسنگ رنگ میں آپ گھس گئے، ایسے بھی نہیں کرنا۔ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار بتایا ہے، اور اس ایکسٹریم کے اوپر پہنچنے سے پہلے زیادہ انسان کی جو چیز کاٹتی ہے وہ انسان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو تربیت کرنی ہے تو کچھ ایسے الفاظ سیکھیں یا ان کا چناؤ اختیار کریں کہ وہ اگلے کو ان الفاظ سے سدھاریں۔ یہ جو مار پیٹ کا ہے نا، یہ بہت بہت ایکسٹریم قدم ہے، اور یہ علماء سے پوچھے بغیر یہ قدم نہیں اٹھانا۔ دوسری چیز ہے عدل و احسان کی۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی میں بھی درست ہو جائے۔ انفرادی زندگی تو ہوگی، اجتماعی زندگی بھی درست ہوگی، کہ مطلب ہم سڑک پر جا رہے ہیں تو اب یہ اشارے جو بنائے گئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر وقت ایک سائڈ سے گاڑیاں نہ چلتی رہیں بلکہ ساروں کو موقع ملے۔ پھر جہاد کی ترغیب کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت چونکہ ہم لوگ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اور اس کا ایک نظام ہے کہ ہر بندے کو اس کی ڈیوٹی سپورٹ کر دی گئی ہے۔ تو جن کو اس خاص مقصد کے لیے چنا جاتا ہے اور وہ سرحدوں کی حفاظت پر لگے ہوتے ہیں، تو یہ ذمہ داری انہی کو سونپی رہنے دی جائے۔ ہر بندہ خود سے اٹھ کر جہاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جو عوام ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ سکون سے دعائیں کریں۔ جو محافظ حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کی، ان کی نصرت کی دعائیں کریں۔ اب اگر ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کا کام کرنا شروع کر دے تو پاؤں بیچارہ کیا کرے گا؟ یا کسی بندے نے منہ سے کھانا کھانا ہوتا ہے تو وہ کان سے کھانے لگے گا تو کیا کرے گا؟ تو ایسے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے اب ایک معاشرہ بنایا ہے، اس معاشرے کی ترتیب ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے۔ اپنے آپ کو معاشرے سے علیحدہ کر کے بالکل ایک نیا وہ رخ نہیں اختیار کرنا۔ پھر چوتھی چیز ہے منافقین کی مذمت۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ہیں قتل کی سزائیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ یہ جو لوگ ایک دم ذرا سی بات پہ چھری اٹھا لیتے ہیں نا، یہ بالکل جائز نہیں ہوتا۔ بندوق اٹھا لی، جوتا اٹھا لیا کہ جی میں تو آج تو یا یہ نہیں یا میں نہیں، اندر ہی اپنی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کہ روئے زمین پہ رہے گا یا زیر زمین رہے گا۔ تو یہ بھی ایک غلط وہ ہے، اس میں بھی انسان کو سیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ ایک تو ناجائز قتل ہے نا، جو جائز سمجھ ہے کہ ہاں جی اس کو قتل کرنا جائز ہے، بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا؟ پھر چھٹی چیز ہے ہجرت اور صلاۃ الخوف، کہ جہاد کی ترغیب دی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے،
اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی۔ پھر ساتویں چیز ہے ایک قصہ ایک شخص کا جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام تک یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ تو اس قصے سے جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کی بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، مسلمان کی شکل میں منافق بھی ہوتا ہے، تو جب تک علم دین آپ مستند ذرائعوں سے حاصل نہیں کریں گے یا آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ فلاں شخص سے اس نے طریقت یا شریعت سیکھی ہے اور یہ فلاں شیخ کا مرید ہے یا فلاں شیخ کا خلیفہ ہے، تو اس کی اچھی طرح چھان بین کر لیں کہ واقعی یہ جو اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہے کسی بڑے شیخ کا نام، تو واقعی اس نے شیخ کی صحبت بھی پائی ہے یا نہیں، یا جو عالم کا نام لگا رہا ہے تو اس عالم سے پتہ کر لیں کہ بھائی یہ آپ کا شاگرد بھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے، اور ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ عورتوں کے حقوق ادا کرو اور منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام احکامات الہیہ کو پوری طرح سے سمجھنے اور ان کو پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عافیت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبے اور دعا سے پہلے ہم لوگ اللہ رب العزت کے ہاں آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے۔ جیسے وضو روزانہ کرتے ہیں تو انسان سے بعض اوقات گناہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں صادر کہ جو بے اختیاری ہوتے ہیں، تو انسان کو وضو ٹوٹنے کے بعد وضو دوبارہ کر لینا چاہیے اور توبہ ٹوٹنے کے بعد توبہ دوبارہ کر لینی چاہیے۔ تو عاجز جو کلمات پڑھائے گا ان کلمات کو نسبت ہمارے مشائخ سے ہے اور مشائخ کو نسبت ان کے مشائخ سے ہے جو صحابہ کرام اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسبت پاتے ہیں۔ جو کلمات عاجز پڑھے گا وہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ان کلمات کو پڑھ کے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرما لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے رب کریم، اس روزے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم سے جو مانگنے میں گستاخی ہو جاتی ہے، یا اللہ آپ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے بخش دیجئے، ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دیجئے۔ یا اللہ، جن لوگوں کے ساتھ گناہ کیے، یا اللہ جو انفرادی گناہ کیے یا اجتماعی گناہ کیے، سب کی بخشش فرما دیجئے۔ جن اپنی جسمانی اعضاء سے گناہ کیے، اے رب کریم ان تمام اعضاء کو معاف کر دیجئے، ان سے صاف کر دیجئے، اور جو بدعمالیاں ہماری وجہ سے پیدا ہوئی، یا اللہ اس کی جو نحوست ہے اس کو اپنے فضل سے دور کر دیجئے۔ اے رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے رب کریم ان کو ان دعاؤں میں بہترین اجر و بدلہ اور حصہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، جو لوگ کام کاج کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ آپ ان کو حلال طیب رزق اور عافیت والا برکت والا رزق اور روزگار عطا فرمائیے۔ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے رب کریم آپ ان کی مشکلات کو دور فرمائیے۔ اے رب کریم، جو بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، یا بہن بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے رب کریم آپ سب کے اندر الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، آپس میں قطع رحمی
سے بچا لیجیے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے احکامات پر خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی نکتہ چینی سے بچا لیجیے اور ہمیں جیسے سر جھکا کر بس عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سمعنا و اطعنا کیا کہ احکامات شریعت کو سنا اور اپنی گردنیں جھکا دیں، اے رب کریم ہمیں بھی ویسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں اور اپنی گردنوں کو جھکا دیں اور اس پہ عمل کر لیں۔ اے رب کریم ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے۔ اے میرے مالک ہمیں ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں قلب سلیم عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں قلب منیب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں دید قصور عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور یا اللہ ہمارا ذاکر دل عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں وقوف قلبی کی نعمت عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہمارا بیٹھنا، ہمارا جمع ہونا محض آپ کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لیجئے۔ اے رب کریم کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے رب کریم جن کی گھروں میں مشکلات ہیں یا اللہ آپ اپنی تمام بندوں کے اوپر رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم ظالموں کے ظلم سے بچائیے۔ اے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں علم دین عطا فرمائیے، فہم دین عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین پڑھنے کے شوق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے میرے مالک ہماری جو بھی ضروریات ہیں اے اللہ آپ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے پوری فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہم نے روزہ آپ کے حکم کو اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کی محبت میں رکھا۔ اے رب کریم ہمیں اس کے اجر و بدلے میں اپنی محبت اپنا تعلق عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کی آپ رمضان المبارک میں بخشش فرماتے ہیں۔ اے رب کریم رمضان المبارک کی کامل رحمتیں ہمیں ساری زندگی کے لیے عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو وسیلہ بنا کر ہمیشہ کے لیے ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم اپنا فضل اور اپنا قرب عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک جو گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، عورتیں ہیں اور خاص طور پر خدمت میں لگی ہوئی ہیں، صبح و شام اپنے گھر میں مردوں کو، بہن بھائیوں کو، باپ کو، سسر کو، داماد کو یا جو دیور ہیں ان کی خدمت کرتی ہیں، یا اللہ آپ ان کے گناہوں کو بخش دیجئے اور ان کے خاندان والوں کو ان کی خدمات کو سراہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جیسے ہماری بچیاں ہوتی ہیں ایسے ہی دوسرے کی بچی کو بھی اپنی بچی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک جو بچیاں خدمت میں لگی ہیں یا اللہ آپ ان سے راضی ہو جائیے۔ اے رب کریم آپ ان کو اچھی نعمتیں عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی عافیت والی نعمتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو لوگ بیمار ہیں اور ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ ہی ہر کی دعا پوری کرنے والے ہیں۔ اے رب کریم آپ ہی سب کے گھروں کے معاملات کو سیدھا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے اور ہم سب کے معاملات کو اپنی فضل سے عافیت کے ساتھ سیدھا فرما دیجیے اور ہمارے ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر کے آج کے دن ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجیے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں عافیت عطا فرما دیجیے اور ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جو محروم ہونے سے بچ جاتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جو آپ کے بخشش کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔
اے رب کریم جو خیریں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ مانگی یا اللہ ان شرور سے پناہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی زندگی میں، جان مال میں، عزت آبرو میں، یا اللہ ان کے سونے جاگنے میں اے رب کریم برکتیں اور عافیتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم علماء کرام کا ادب عطا فرمائیے، مشائخ اعظام کا ادب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم علماء اور مشائخ کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کو کسی کا بھی محتاج نہ بننے دیجیے، یا اللہ ان کو محض اپنا محتاج بنائے رکھیے، یا اللہ ان کو عافیت دارین عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم جو دین کی محنت کسی بھی شکل میں کر رہے ہیں، اے رب کریم اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، اور میرے مالک ان کی تمام ضروریات کو اپنی غیب سے پورا فرمائیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور ہم پر حقوق آتے ہیں، یا اللہ ان کو ان دعاؤں میں وافر حصہ عطا فرمائیے، اور رب کریم انہی کی دعاؤں کے لیے یا اللہ انہی کی ضروریات کی مانگنے کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں بھی ہماری ضروریات عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجیے، اور اس روزے کو ہمارے لیے نفس اور شیطان اور قیامت تک آنے والی تمام مشاکل کے آگے ڈھال بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے گا، اے اللہ محروم ہونے سے بچا لیجیے گا، اے میرے مالک اپنے بنا لیجیے گا، اپنا عشق عطا فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔